اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سورہ الف لام را ہے۔ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں، پھر خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک متعین مدت تک اچھی طرح بہرہ مند کرے گا، اور ہر اس شخص کو جو اس کے فضل کا مستحق ہے اپنے فضل سے نوازے گا۔ لیکن اگر منہ پھیرو گے تو میں تمہارے اوپر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ انہیں دیکھتے ہو، یہ اپنے سینے موڑتے ہیں کہ خدا سے چھپ جائیں۔ خبردار، جب اس مقصد سے اپنے اوپر چادریں لپیٹتے ہیں جو اس وقت بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس جگہ کو بھی جہاں وہ مرنے کے بعد زمین کے سپرد کیا جائے گا۔ یہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا
لسحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے اور تمہاری پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اے پیغمبر، اگر تم ان سے کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو یہ منکرین ضرور بول اٹھیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اگر کچھ مدت کے لیے ہم ان سے دنیا کے اس عذاب کو ٹال دیں گے تو ضرور پوچھیں گے کہ اسے کیا چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے اوپر آ پڑے گا تو ان سے پھیرا نہ جا سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اگر اپنے کسی فضل سے نوازیں پھر اس سے اسے محروم کر دیں تو لازماً شکایت کرے گا، اس لیے کہ وہ جلد مایوس ہو جانے والا اور نہایت ناشکرا ہے۔ اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہو ہم اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور کہے گا کہ میری سب مصیبتیں مجھ سے دور ہوئیں، اور پھولا نہیں سمائے گا، اس لیے کہ وہ بڑا اترانے والا اور شیخی بگھارنے والا ہے۔ اس سے وہی مستثنا ہیں جو صبر کرتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، انہی کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون۔ سو ان کے اس رویے کی وجہ سے اے پیغمبر تم اس میں سے شاید کچھ چھوڑنا چاہتے ہو جو تمہاری طرف وحی کیا جا رہا ہے، اور اس بات پر دنگ دل ہو رہے ہو کہ لوگ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا
या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया? हकीकत यह है कि तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो और आगे हर चीज़ अल्लाह के हवाले है। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने इसे खुद घड़ लिया है? इनसे कहो फिर तुम भी इसी तरह की घड़ी हुई 10 सूरतें बनाकर ले आओ और अल्लाह के सिवा जिनको बुला सकते हो बुला लो अगर तुम सच्चे हो। लेकिन अगर वो तुम्हारी मदद को न पहुंचे तो जान लो कि यह अल्लाह के इल्म से नाजिल हुआ है और ये भी कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। फिर क्या तुम मानते हो? من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون। ये इसलिए मुनकिर हो रहे हैं कि दुनिया की जिंदगी ने इन्हें धोखे में डाल दिया है। इन्हें बता दो कि जो दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत चाहते हैं हम उनके आमाल का बदला उनको यहीं चुका देते हैं और उसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं है। दुनिया में जो कुछ उन्होंने बनाया वो सब मलिया मेट हुआ और उनका किया धरा अब बातिल है। أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ سو کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک برہان پر ہے، پھر اس کی تائید میں اس کے بعد ایک گواہ بھی اس کے پروردگار کی طرف سے آ جاتا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی موجود ہے، اس قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح کے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور تمہارے مخاطبین کے ان گروہوں میں جو شخص بھی اس کا منکر ہوگا اس کے لیے وعدے کی جگہ دوزخ ہے۔ سو اے پیغمبر، تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، اس لیے کہ یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ وہ اپنے پروردگار کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ وہ زمین میں خدا کی گرفت سے باہر نہیں تھے، اور نہ خدا کے سوا ان کا وہاں کوئی حمایتی تھا، تاہم جو ڈھیل ہم نے انہیں دے رکھی تھی اس کی بنا پر وہ یہی سمجھتے رہے۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اور جو کچھ گھڑتے تھے وہ سب ان سے کھویا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے۔ اس کے برخلاف جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور اپنے پروردگار کی طرف جھکے رہے، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ پھر کیا سوچتے نہیں ہو؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ اسی طرح نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، میں تمہارے لیے ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اس پر اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے جواب دیا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور ہمارے اندر جو اراذل ہیں انہی کو دیکھتے ہیں کہ بے سمجھے بوجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر تمہیں کوئی بڑائی حاصل ہے، بلکہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا
إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ نوح نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے مجھے خاص اپنی جناب سے رحمت بھی عطا فرمائی اور وہ تمہیں نظر نہیں آئی، تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم کے لوگوں، میں اس خدمت پر تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں کہ تمہاری ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہو جاؤں۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور تمہاری خوشنودی کے لیے میں ان لوگوں کو ہرگز نکال دینے والا نہیں ہوں جو ایمان لے آئے ہیں۔ وہ اپنے اسی ایمان کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، ان کی قدر و قیمت کا فیصلہ وہی کرے گا۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ پھر کیا سوچتے نہیں ہو؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں تمہاری طرح یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی دے ہی نہیں سکتا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں اگر ایسا کروں تو پھر میں ظالم ہوں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت کر لی ہے، اب اگر تم سچے ہو تو وہ چیز ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی سنا رہے ہو۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی تم پر لائے گا اگر چاہے گا، اور اس وقت تم اس کی گرفت سے نکل نہیں سکو گے۔ میں اگر تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر تمہارے اس رویے کے نتیجے میں اللہ نے تم کو بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔
کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم پر چسپاں کرنے کے لیے اس شخص نے یہ قصہ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اے پیغمبر، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو میرے جرم کا وبال میرے ہی اوپر ہے، لیکن جانتے بوجھتے حقائق کو جھٹلا دینے کا جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تم ہی پر ہے، میں اس سے بری ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ پھر نوح کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم کے لوگوں میں سے جو ایمان لا چکے اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، سو ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ۔ ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ نوح اس ہدایت کے مطابق کشتی بنانے لگا اور اس کی قوم کے سردار جب اس کے پاس سے گزرتے تو اس کی ہنسی اڑاتے۔ وہ انہیں جواب دیتا کہ اگر ہمارے اوپر ہنستے ہو تو جس طرح تم ہنستے ہو اسی طرح ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے، پھر ان قریب جان لوگے کہ وہ کون ہیں جن پر وہ عذاب آتا ہے جو انہیں رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ قہر نازل ہوتا ہے جو ان پر نازل ہو کر ٹھہر جاتا ہے۔ وہ یہی کرتے رہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اس میں رکھ لو، نر و مادہ دو دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کرا لو سوائے ان کے جن کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہے، اور ان کو بھی جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ
قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کچھ فاصلے پر اس سے الگ تھا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر وہ رحم فرمائے اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا حکم ہوا ہے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا چنانچہ پانی اتار دیا گیا فیصلہ چکا دیا گیا کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ اس ظالم قوم پر خدا کی پھٹکار ہے نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ نہایت نابکار ہے سو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو نوح نے فوراً عرض کیا پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے اب اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نامراد ہو جاؤں گا ارشاد ہوا اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ تم پر بھی اور ان امتوں پر بھی جو ان سے ظہور میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں اور ان کے بعد کچھ ایسی امتیں بھی ہیں جنہیں ہم آگے بہرہ مند کریں گے پھر ان کے جرائم کی پاداش میں ان کو بھی ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا
إن العاقبة للمتقين. ये गैब की खबरें हैं जो ए पैगंबर हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं। इससे पहले न तुम इनको जानते थे न तुम्हारी कौम के लोग इनसे वाकिफ थे। इसलिए साबित कदम रहो। अंजाम कार की कामयाबी उन्हीं के लिए है जो खुदा से डरने वाले हैं। وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ इसी तरह आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने उन्हें दावत दी कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। हकीकत यह है कि उसके मुकाबिल में तुम महज झूठ गढ़ रहे हो। मेरी कौम के लोगों, मैं ये बात तुम्हारी खैर खाही के लिए कहता हूँ। मैं इस पर तुमसे कोई अज्र नहीं मांगता। मेरा अज्र तो उसी के ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। फिर क्या समझते नहीं हो? मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ पलटो। वो तुम पर छाजो मीह बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत पर मज़ीद कुव्वत का इजाफा करेगा। तुम मुजरिम होकर रूगर्दानी न करो। उन्होंने जवाब दिया, ए हूद, तुम हमारे पास कोई खुली निशानी लेकर तो आए नहीं हो।
اور ادھر ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ محض تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ تمہاری بات ماننے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے۔ ہود نے کہا، میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جنہیں تم خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں۔ سو تم سب مل کر جس طرح چاہو میرے خلاف چالیں چلو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اپنے اور تمہارے پروردگار پر۔ ہر جاندار کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے۔ اس پر بھی اعراض کر رہے ہو تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ اب میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اقتدار کا مالک بنائے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جب ہمارا فیصلہ صادر ہو گیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی، اور اس طرح ایک نہایت سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هود۔ یہ تھے عاد، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہیں مانی، اور ہر جبار اور سرکش دشمن حق کے معاملے کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ سن لو کہ عاد دھتکار دیے گئے، ہود کی قوم کے لوگ۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین سے اٹھا کھڑا کیا اور اس کی آبادی میں لگا دیا ہے، اس لیے اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ میرا پروردگار قریب بھی ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنے والا بھی۔ انہوں نے جواب دیا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے اندر تم سے بڑی امیدیں کی جاتی تھیں، لیکن تم اچھے نکلے۔ کیا اب ہمیں
उन माबूदों की परस्तिश से रोकना चाहते हो जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते आए हैं। हम तो उस चीज के बायस जिसकी तरफ तुम हमें बुला रहे हो बड़े सख्त शुबे में हैं, जिसने खलजान में डाल दिया है। उसने कहा, मेरी कौम के लोगों, जरा गौर करो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील पर हूं और उसने मुझे अपनी तरफ से खास अपनी रहमत से भी नवाज दिया है, तो मुझे खुदा की पकड़ से कौन बचाएगा अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं। सो जो कुछ तुम चाहते हो उससे तो तुम मेरी बर्बादी ही में इजाफा करोगे। ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود। मेरी कौम के लोगों, यह अल्लाह की ऊँटनी है तुम्हारे लिए निशानी के तौर पर, लिहाजा इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में चरती फिरे और किसी बुरे इरादे से इसको हाथ न लगाना, वरना कुछ ज़्यादा देर न गुजरेगी कि तुम पर अजाब आ जाएगा। फिर हुआ ये कि उन्होंने उसकी कोचें काट दी। इस पर सालेह ने खबरदार कर दिया कि अब 3 दिन अपनी इस बस्ती में और रह बस लो, ये धमकी झूठी होने वाली नहीं है। चुनाचे जब हमारा हुक्म सादिर हो गया तो हमने खास अपनी रहमत से सालेह को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे उस अजाब से निजात दी और उस दिन की रुसवाई से बचा लिया। इसमें शुबा नहीं कि तेरा परवरदिगार ही कवी और ज़बरदस्त है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको बड़े जोर की कड़क ने आ लिया और वो अपने घरों में इस तरह औंधे पड़े रह गए कि गोया वहां कभी बसे ही नहीं थे। सुन लो, समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया। सुन लो कि समूद धुतकार दिए गए। وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله
ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ اور لوط کے معاملے میں یہ ہوا کہ پہلے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا سلامتی ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم بھنا ہوا بچھڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، لیکن جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان سے اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے کچھ ڈرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، سو خوشی سے ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ وہ بولی ہائے شامت، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا خدا کی بات پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ یقیناً اللہ ستودہ صفات ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود۔ پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہوا اور اسے بشارت مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا بردبار، بڑا درد مند اور اپنے پروردگار کی طرف بڑا دھیان رکھنے والا تھا۔ ابراہیم یہ بحث چھوڑو، تمہارے پروردگار کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جاتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ اس کے بعد جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے
تو ان کے آنے سے وہ بہت رنجیدہ اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس کی قوم کے لوگ یہ دیکھ کر کہ خوبرو لڑکے آئے ہیں، بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ پہنچے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہی ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، اے کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، مطمئن رہو کہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے، سو اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، تمہاری بیوی نہیں، اس لیے کہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے، تہ بر تہ، جو تمہارے پروردگار کے ہاں نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ ويا قوم لا يجرمنكم
يَغُرَّنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو گھیرنے والا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، ناپ اور تول کو ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا رکھو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم سچے مومن ہو۔ مجھے سمجھانا ہی ہے، اور میں تم پر نگران مقرر نہیں کیا گیا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، یا اپنے مال میں ہم اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ تمہاری نگاہ میں سب اگلے پچھلے بے وقوف اور گمراہ تھے، اور ہمارے اندر بس تم ہی ایک دانش مند اور راست باز آدمی رہ گئے ہو۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں ذرا غور تو کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے وحی کی صورت میں مجھے ایک رزق حسن بھی اپنی طرف سے عطا فرما دیا، تو اس کے سوا کس چیز کی دعوت دوں؟ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے وہی کام خود کروں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، جس حد تک کر سکوں۔ اس کی توفیق مجھے اللہ ہی سے ملے گی، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میری قوم کے لوگوں، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی وہی آفت آ پڑے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آ پڑی تھی، اور لوط کی قوم تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اور دیکھو، خیریت چاہتے ہو تو اپنے پروردگار سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار نہایت مہربان اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان تم ایک کمزور آدمی ہو۔ تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، تم ہم پر کچھ بھاری نہیں ہو۔ شعیب نے کہا،
میری قوم کے لوگو، کیا میری برادری تم پر خدا سے زیادہ بھاری ہے؟ اس کا تمہیں خوف ہے اور خدا کو تم نے بھلا کر پس پشت ڈال رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میرا پروردگار اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میری قوم کے لوگو، جو کچھ کر رہے ہو اپنی جگہ کیے جاؤ، میں بھی کر رہا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اس پر جب ہمارا حکم صادر ہو گیا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے نجات دی، اور جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا ان کو کڑک نے آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ سنو، مدین والے بھی دھتکارے گئے جس طرح سمود دھتکار دیے گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ اسی طرح موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ اور ایک کھلی ہوئی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، تو انہوں نے فرعون کی بات مانی، درحال کہ فرعون کی بات راست نہیں تھی۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں لے جا اتارے گا۔ کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتریں گے۔ ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور آخرت کے دن بھی۔ کیا ہی برا صلہ ہے جو انہیں دیا گیا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. یہ ان بستیوں کی سرگزشتیں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا. پھر تیرے پروردگار کا حکم صادر ہوا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں خدا کے سوا پکارتے تھے. ان کی بربادی کے سوا انہوں نے ان لوگوں کے حق میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا. تیرا پروردگار جب بستیوں کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے. حقیقت یہ کہ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے. اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈریں. وہ ایک ایسا دن ہے جس کے لیے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا. ہم اس کو بس ایک گنتی کی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں. جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی شخص خدا کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا. پھر لوگوں میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. سو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. انہیں وہاں چیخنا اور چلانا ہے. وہ اسی میں پڑے رہیں گے جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہیں الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے. اس میں شک نہیں کہ تیرا پروردگار جو چاہے کر گزرنے والا ہے. رہے وہ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے. وہ اسی میں رہیں گے جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہیں الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے. اس کی طرف سے ایسی عطا کے طور پر جو کبھی منقطع نہ ہوگی. سو اے پیغمبر تم ان چیزوں کے معاملے میں کسی تردد میں نہ پڑو جنہیں یہ پوجتے ہیں. یہ اسی طرح پوج رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے رہے. ہمارا فیصلہ ہے کہ ان کا حصہ ہم بھی بغیر کسی کمی کے انہیں پورا پورا ادا کر دیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ
لله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس کے بارے میں بھی اسی طرح اختلاف کیا گیا تھا۔ تیرے پروردگار کی طرف سے اگر ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اس اختلاف کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم پیش کر رہے ہو اس کی طرف سے یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو الجھا دینے والا ہے۔ تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار ان میں سے ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس سے یقیناً باخبر ہے، سو تم ثابت قدم رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا ہے، اور تم لوگ کجی اختیار نہ کرو۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ ان کی ترغیب و ترہیب کے باوجود ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی حامی نہ ہوگا، پھر کہیں سے مدد بھی نہیں پاؤ گے۔ اور دیکھو اے پیغمبر، اس راہ میں ثابت قدمی کے لیے دن کے دونوں حصوں میں نماز کا اہتمام کرو، اور رات کے اوائل میں بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنے والے ہوں، اور صبر کرو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہ کرے گا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ پھر اس پر بھی غور کرو کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے اہل خیر ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت تھوڑے، جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی، اور ظالم جس عیش میں تھے اسی کے پیچھے پڑے رہے، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اے پیغمبر، تیرا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ان کے کسی ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ تیرا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہیں ارادہ و اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو اب یہی ہوگا کہ وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، سوائے ان کے جن پر تیرا پروردگار رحم فرمائے۔ اس نے اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کرے۔ سو تیرے پروردگار کی بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ کیا جن اور کیا انسان
میں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے پیغمبر، رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ہر ایک ہم تمہیں سنا رہے ہیں، جس سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں۔ ان کے اندر تمہارے پاس حق آیا ہے، اور ماننے والوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر جو نہیں مان رہے کہ تم اپنے طریقے پر کرو جو چاہتے ہو، ہم اپنے طریقے پر کریں گے۔ تم بھی انتظار کرو کہ خدا کا فیصلہ کب صادر ہوتا ہے، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب خدا کے پاس ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ سو اے پیغمبر اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو تیرا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔